اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے اگر کہا جائے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہمارے پاس کیا ہے، تو یقیناً ہم کہیں گے کہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت اور نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، پوری دنیا ان کی محکوم ہے، جس طرح چاہتے ہیں لوگ ان کے اشارے پر چلتے ہیں، ناچتے ہیں، لیکن اسی ایمان کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کی آخرت کی زندگی بالکل تاریک ہے۔ ان کی جو بھی حیثیت ہے صرف تب تک ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ سانس بند ہوگی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ ایمان کی دولت، اسلام کی جو دولت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اور یہ نعمت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس دین کو آنے والی نسل تک پہنچایا۔ اس کے بعد تابعین نے، تبعی تابعین نے، اس طرح ہوتے ہوئے علماء اکرام کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں، جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب اٹھائے جائیں گے۔ جیسے ہی کسی شخص کی وفات ہوتی ہے، اس کے دوست و احباب، اس کے رشتہ دار اسے دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتہ قبر کے اندر اس بندے کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے 3 سوالات کرتا ہے۔ یہ سوال آؤٹ ہے، یہ کوئی ایسا سوال نہیں جس کا پہلے ہمیں علم نہ ہو۔ یہ سوال اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ من ربک ومن نبیک وما دینک، کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ سوال بھی بہت واضح ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جواب بھی بہت آسان ہے، لیکن کیا حقیقت میں جواب اتنا ہی آسان ہے؟ اگر حقیقت میں ہم نے اسی رب کو اپنا رب بنایا ہو دنیا کے اندر، جو کہ حقیقی رب ہے، تب قبر کے اندر ہم صحیح جواب دے سکتے ہیں کہ میرا رب اللہ تھا۔ اگر اس رب کی جگہ پر ہم نے کسی دوسرے کو رب بنایا ہو، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم کسی دوسرے کو دیے ہوں، اللہ رب العالمین کی جس طرح قدر کرنی چاہیے، اگر اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے ہم نے قدر نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دن اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح تمہارا نبی کون ہے؟ اگر حقیقت میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو کون سی نعمت دے کر ہمیں ہمارے درمیان ارسال کیا تھا، اگر حقیقت میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحیح مقام و مرتبہ عطا کیا، تو یقیناً ہمارے لیے سوال کا جواب بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، اگر اس مقام و مرتبے پر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھا، یا تو اس سے بڑھا دیا، غلو کر دیا، اور غلو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیا، تو یہ بھی اللہ کے رسول کی توہین ہے۔ یا پھر جس مقام پر اللہ رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے، اس مقام سے نیچے اگر کسی نے اللہ کے رسول کو رکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی توہین ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جاننے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زاد المعاد کا مقدمہ پڑھیے، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کہ ایک مسلمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور مقام و مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ایک مسلمان کی زندگی میں کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ہے۔ جس طرح ایک شخص کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا،
فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، دنیا کے تمام لوگوں سے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فطری محبت، ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، والد اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے دل میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے محبت رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حیوانوں کے اندر بھی کس قدر اس طرح کی محبت موجود ہے۔ خود ایک ماں ہزار طرح کی مصیبتیں برداشت کر لیتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو آنچ تک لگے۔ تو یہ محبت جو ہے فطری محبت ہے۔ اس محبت کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اپنے بیٹے سے محبت کرو۔ کسی کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کہ اپنے بیٹے سے محبت کرو؟ یہ فطری محبت ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری محبت ہے سببی محبت، جسے شرعی محبت کہا جاتا ہے، اور یہی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شوہر تھے، کسی کے والد تھے، کسی کے چچا تھے، کسی کے رشتہ دار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے درمیان گزاری ہے، آپ کے رشتہ دار تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ہر کوئی اپنے عزیز و قریب سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار بھی اللہ کے رسول سے فطری محبت کرتے ہوں گے، یہ طبیعی چیز ہے۔ بلکہ ابو طالب جس کی وفات حالت کفر پر ہوئی، گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو اپنی لونڈی اس نے آزاد کر دی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ یہ جو محبت ہے، اس محبت کی بنا پر اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اس کو اجر ملنے والا نہیں ہے۔ یہ جو محبت ہے فطری محبت ہے۔ ہمیں جس محبت کا حکم دیا گیا ہے وہ محبت سببی اور شرعی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں۔ محبت کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، ان چیزوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے کہ جب تک تم میں سے کوئی شخص اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے، دنیا کے تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبت نہیں کرے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ صحابہ اکرام نے عملی طور پر اس محبت کو کر کے دکھایا ہے۔ پریکٹیکل بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبانی طور پر دعویٰ کرنے میں بہت آسان لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، دوستی کا اظہار کرتے ہیں، زبانی طور پر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت ہوگی مجھے پکار لینا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور حقیقت میں جب مصیبت آتی ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقی آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ جو دعوے آپ سن رہے تھے تو حقیقت میں کون دعوے میں سچا تھا اور کون دعوے میں جھوٹا تھا۔
ابھی کورونا کا زمانہ گزرا ہے اور لوگوں کی کیا حالت تھی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسی مصیبت کے موقع پر پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں جھوٹا تھا اور کون اپنے دعوے میں سچا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف زبان سے دعویٰ نہیں کیا تھا، حقیقت میں اسے کر کے بھی دکھایا تھا کہ حقیقت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جب حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوگی تبھی ہم ایمان کی چاشنی کو پا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں یہ جس بندے کے پاس بھی ہوگی وہ ایمان کی چاشنی کو پالے گا. یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب. اگر حقیقت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا لے تو یقیناً اس وقت جو ایمان کی چاشنی دل کے اندر ہوگی اسے وہی شخص محسوس کرتا ہے جس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر دل اس محبت سے خالی ہے تو اس چاشنی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اپنے والدین سے ہو، اولاد سے ہو، اہل و عیال سے ہو، تمام لوگوں سے زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں. سب سے زیادہ آپ سے میری محبت ہے الا من نفسی، سوائے میرے نفس کے. اپنے نفس کے بعد اگر دنیا میں کوئی محبوب ہے تو آپ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی من نفسک یا عمر، ابھی بھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو، اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرنی پڑے گی تب تم حقیقت میں کامل مومن ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اب تم حقیقت میں مومن ہوئے ہو. آپ صحابہ اکرام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے اس دعوے کو سچا کر دکھایا. یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول اپنے نفس سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے اس دعوے کو سچ کر دکھایا. آپ غور کریں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، ذرا ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی اسی طرح محبت کریں. کسی نے سوال کیا تو جواب میں کیا فرمایا کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وابنائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے کہ ہمارے نزدیک مال سے، اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، ماں سے محبوب تھے. یہاں تک کہ ایک پیاسا شخص کو اگر ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس پیاسے شخص کے لیے ٹھنڈے پانی کی کیا قیمت ہے؟ ایک شخص پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کی جان جانے والی ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی پالے تو اس ٹھنڈے پانی کی قیمت اس کے نزدیک کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب تھے. اب غور کریں کہ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ان سے بھی زیادہ محبوب تھے. اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں سے اللہ کے رسول ہمارے نزدیک محبوب تھے. یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا. ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح کے تاریخی روایت ہے اور اس روایت پر کچھ کلام ہے سند کے ناحیے سے، ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کن کو سلایا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کے لیے راضی ہو رہے تھے، وہ کس چیز کو قبول کر رہے تھے؟ باہر دشمن تلواروں کے ساتھ کھڑے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول باہر نکلیں گے، میں آپ کے بستر پر سوؤں گا، باہر لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں، مجھ پر حملہ آور ہوں گے اور 2-4 منٹ کے بعد میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ کیا ذرہ برابر انہیں تردد کیا؟ تو یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑی اس دعوے کو انہوں نے سچ کر دکھایا، جب بھی ضرورت پڑی اس دعوے کو سچ کر دکھایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یاد کریں، غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے ہجرت کے موقع پر۔ غار ثور کے اندر جب داخل ہونا ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ باہر رکے، ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی بچھو ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی زہریلا موذی جانور ہو، تو پہلے میں چیک کر لیتا ہوں۔ اب غور کریں کہ اس طرح کی کسی جگہ پر کوئی شخص سب سے پہلے جانا گوارا کرے گا؟ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈنک مار دے، میری جان چلی جائے۔ تو وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کم از کم محفوظ رہیں۔ گئے، اندر سے پورا صاف کیا، دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک سوراخ ہے، وہاں پر کسی بچھو کے آنے کا ڈر ہے۔ اللہ کے رسول کو بلایا اور اپنے ران پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا اور اپنا پیر اس سوراخ پر انہوں نے رکھ دیا، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اب درد سے وہ کراہ رہے ہیں، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اتنا بھی گوارا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دے۔ اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ بیدار کر دے۔ یہاں تک کہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرتے ہیں، تب اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں۔ اتنا بھی صحابہ کرام کو گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ دشمنوں نے اسے پکڑ لیا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ اب ہم آپ کو قتل کرنے والے ہیں، صرف آپ اتنا بتا دیں کہ آپ کی جگہ پر اللہ کے رسول ہوتے اور آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے، اگر آپ اتنا گوارا کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول کو پکڑ پائیں گے، ان کو لا پائیں گے، بات کی بات ہے، صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ مجھے گوارا ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول یہاں پہ ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر ایک کانٹا بھی چبھنے کی بات کریں آپ، قتل تو بہت دور کی بات ہے، تب بھی تمہارے لیے گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تو قتل کی بات کر رہے ہیں کہ میری جگہ پر اللہ کے رسول کو آپ قتل کریں، تو یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ زبانی دعویٰ نہیں تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جب دشمنوں کی طرف سے دوبارہ حملہ ہوا، صحابہ اکرام تیتر بیتر ہو گئے، چونکہ وہ پہلے سے تیار نہیں تھے کہ اب دوبارہ دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے۔ دشمن تو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پر کھڑا کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے میدان چھوڑ کر اور صحابہ کرام مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو اب ہماری کوئی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے ہی اچھی طرح تنبیہ کر دی تھی، چاہے ہم جیتے چاہے ہم ہارے، اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے، جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت کرتے ہیں، اور بظاہر جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب اگر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، ایک اجتہادی غلطی تھی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ ایک اجتہادی غلطی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پر ہمیں مامور کیے تھے، ہم وہ کام انجام دے چکے ہیں، اب کام فائنل ہو چکا ہے، دشمن جا چکے ہیں، اب ان کا کوئی نام و نشان یہاں پر نہیں ہے، تو اب ہم جو جا کر ان کی مدد کرتے ہیں مال غنیمت سمیٹنے میں،
لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف ہوا صحابہ کرام کے درمیان. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ امیر تھے. انہوں نے منع بھی کیا، لیکن اس اجتہادی غلطی کی بنا پر وہ آہستہ آہستہ اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے آ گئے. خالد بن ولید جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت ہی ماہر سپہ سالار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں، پھر دوبارہ وہاں سے حملہ کر دیا. صحابہ کرام تیار نہیں تھے اس حملے کے لیے. اس حملے کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا. اس موقع پر روایت کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 12 صحابہ کرام صرف تھے جو وہاں پر ڈٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. باقی تتر بتر ہو گئے تھے، اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. صرف اللہ کے رسول جہاں پر تھے وہاں پر صرف 12 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے. ان میں سے ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس میں جلدی پہنچا، اور بہت ماہر تیر انداز تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نحری دون نحریک، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نحری دون نحریک، اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے، جب تک جسم کے اندر جان رہے گی ایک تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا میں. انہوں نے اپنا سینہ اللہ کے رسول کے آگے کر دیا اور اپنے سینے پر ڈھال بن کر دشمنوں کی طرف سے تیروں کو برداشت کرتے رہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا ہیں انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی غزوے میں، غزوہ احد کے اندر جب غزوہ ختم ہوا تو ان کے جسم کے اندر تیروں کے اور نیزوں کے زخم کو گنا گیا تو 70 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم کے اندر. آخری سانس تک اللہ کے رسول کو بچاتے رہے، اپنے سینے کو آگے کرے. یہ کون کر سکتا ہے؟ حقیقت میں جس کے دل میں یہ محبت ہو، ورنہ جو فطری محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت، بیٹے سے محبت، رشتہ دار سے محبت، تو ایسے موقع پر لوگ اپنی جان سے دیکھتے ہیں. کوئی کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا کہ اپنی جان کسی طرح بچ جائے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم بچائے ہمیں، اگر اس طرح کا کوئی موقع ہو تو کیا کرتا ہے انسان؟ فوراً اپنے نفس کو سب سے پہلے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کو. صحابہ کرام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے نزدیک سب سے محبوب ہیں. تو یہ دعویٰ جھوٹا نہیں تھا، یہ سچا دعویٰ تھا. انہوں نے اس دعوے کو سچ کر دکھایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی باری آتی ہے، جب بھی اللہ کے رسول کوئی مال طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ مجھ پر فوقیت لے جاتے ہیں. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج مال کی ضرورت ہے، جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے کے آئے. فرماتے ہیں کہ اس دن میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، بڑی خوشی ہوئی مجھے. آج اس طرح کا موقع ہے تو ہمارے دل کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے، اپنا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. بڑی خوشی ہوئی کہ آج میرے پاس بہت زیادہ مقدار میں مال موجود ہے گھر میں، تو آج موقع اچھا ہے کہ ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤ. فرماتے ہیں کہ آدھا مال میں نے گھر میں رکھا اور آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا یہ عمر کتنا مال لائے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی صرف چھوڑا ہوں گھر میں، آدھا مال لے کر حاضر ہو گیا ہوں. پھر ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، جتنا کچھ تھا آپ کے قدموں میں لگا ڈال دیا. کیا ہم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرے؟ ایک صرف انہوں نے اعلان کیا ہے اور جو کچھ گھر میں تھا لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا. یہ تھی سچی محبت. صحابہ اکرام کی پوری زندگی کھنگال ڈالیں، اس طرح کی ایک دو نہیں بے شمار واقعات ان کی زندگی میں آپ پائیں گے. تو انہوں نے اس محبت کو سچ کر دکھایا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم حقیقت میں محبت کے دعوے دار ہیں تو سیکھیں کہ حقیقت میں محبت کس طرح کی جاتی ہے. ایک دو واقعہ نہیں ہے. اگر اس طرح کے واقعات کو ہم ایک طرف سے بیان کرنا شروع کریں تو کئی گھنٹوں کی ضرورت ہے. علماء اکرام نے اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں. آپ کتب حدیث کو کھنگال ڈالیں، بے شمار حدیثیں مل جائیں گی آپ کو اس سلسلے میں. اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں.
جو لوگ اپنے سینوں پر تیر کھا سکتے تھے، اپنی زمین جائیداد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکتے تھے، کیا ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے وقت حلوے پوری کھانا مشکل کام تھا؟ فرمائیں، جو اپنے سینوں پر تیر کھا سکتے ہوں، اگر یہ بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہو سکتا تھا، وہ ڈھونڈتے تھے کہ کیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، اگر یہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا تو قطعاً وہ اس چیز سے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ آج محبت کے نام پر ہم کیا کیا ایجاد کر چکے ہیں، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس مقام و مرتبہ اور حقیقت میں اللہ کے رسول کو ہم نے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کرام نے پریکٹیکلی جو طریقہ ہمیں دکھایا ہے، کہ حقیقت میں ہم نے وہ محبت کا طریقہ انجام دیا ہے، یا دوسرے ایسے طریقے ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے جو کہ حقیقت میں محبت کی علامت نہیں ہے۔ محبت کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے؟ ہم اپنے دعوے میں کب سچے سمجھے جائیں گے کہ حقیقت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت سارے موقعوں پر ہم اپنا امتحان لے سکتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، میں مختصراً بعض چیزوں کا ذکر کروں گا تاکہ جو اصل مقصد ہے کہ ہم حقیقت میں اگر دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اختیار ہے چاہے محبت کریں چاہے محبت نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ان کے لیے وعید سنایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ تمہارے آبا، تمہارے بچے، بھائی، بیوی، دوسرے رشتہ دار، تجارت یا تمہاری بلڈنگیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو۔ کیا حقیقت میں ہماری ایسی حالت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اس عذاب سے ڈرنا چاہیے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کو اللہ کی طرف سے جن گناہوں کی بنا پر دردناک عذاب اللہ کی طرف سے آیا تھا، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ان گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اب غور کریں کہ گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تباہ و برباد کر دیا تھا جن گناہوں کی بنا پر، وہ گناہیں ہمارے معاشرے کے اندر آج اس سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے باوجود ہم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ یا اللہ رب العالمین نے وعید سنایا ہے کہ اللہ کے رسول سے اگر کوئی محبت نہیں کرتا تو تم اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب کا انتظار کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ چاہے محبت کرے چاہے محبت نہ کرے، بلکہ یہ واجب ہے۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز، پہلی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکے رہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، خواتین کو مسجد آنے سے نہ روکو۔ اگر خواتین
مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں نہ روکو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. ایک دوسری حدیث ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, لیکن اگر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. خواتین اگر گھر میں نماز پڑھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی خاتون مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے, جائز نہیں ہے. باپ کو, بھائی کو روکنے کا حق نہیں ہے. اگر روکے تو گنہگار ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے نے غیرت کی وجہ سے کہا کہ میں تو روکوں گا, میں تو اجازت نہیں دوں گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ اس طرح مخالفت کر رہے ہیں, میں آپ سے آج سے بات ہی نہیں کروں گا. یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے. اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے اور بات ہی نہیں کی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اہلیہ مسجد جاتی تھی نماز کے لیے اور انہیں ناگوار گزرتا تھا. بہت ہی زیادہ غیرت مند تھے یہ. کسی نے کہا ان کی اہلیہ سے, اور عمر فاروق کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کے رعب کے بارے میں, شیطان بھی ڈرتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جس راستے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. مکے میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو اس کے بعد صحابہ اکرام کے اندر یہ ہمت بنی کہ ہم مکہ خانہ کعبہ میں جا کر علل اعلان نماز ادا کر سکتے ہیں, اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبا. بلکہ ان کی وفات کا واقعہ پڑھیں صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. عمر بن میمون رحمہ اللہ نے, جو کبار تابعین میں سے ہیں, انہوں نے یہ قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر روایت کیا جو صحیح بخاری کی روایت ہے. اس واقعے کے اندر جو محل شاہد ہے, فرماتے ہیں کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, یہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز جو مجوسی تھا, تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شہید کیا تھا. فجر کی نماز کا وقت تھا. فرماتے ہیں عمر بن میمون رحمہ اللہ کہ میں دوسری صف میں کھڑا تھا, پہلی صف میں نہیں تھا. میرے درمیان اور عمر فاروق کے درمیان صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. پھر خود بیان کرتے ہیں کہ میں پہلی صف میں کیوں نہیں تھا, کیونکہ پہلی صف میں نہ ہونا ایک عیب شمار کیا جاتا ہے. آج ہم کیا رہتے ہیں, سب سے آخری صف میں رہتے ہیں, اور وہ پہلی صف سے اگر پیچھے رہ جاتے تو اس کو عیب شمار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں پہلی صف میں نہیں تھا, میں دوسری صف میں تھا. میرے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کون تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو کیوں میں پہلی صف میں نہیں تھا؟ انہوں نے عذر بیان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں گھبراہٹ ہوتی تھی. حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ پیدائشی طور پر بہت زیادہ بارعب تھے, رعب و دبدبہ والے تھے, لیکن خلافت ملنے کے بعد اس قدر موم اور نرم بن گئے تھے کہ ان کی خواتین بھی ان کی پرواہ نہیں کرتی تھی. بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اسلام کا یہ عظیم یہ ہے تحفہ خواتین کے لیے کہ جاہلیت میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی مردوں کے سامنے آنے کی اور ان کی مخالفت کرنے کی یا ان کے سامنے کچھ بات چیت کرنے کی, اور اسلام نے یہ مقام و مرتبہ عورتوں کو دیا ہے کہ عمر فاروق کی بھی مخالفت کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے. تو ان کی اہلیہ کو کسی نے کہا کہ آپ کے شوہر کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے کہ آپ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی ہیں. تو ان کی اہلیہ فرماتی ہے کہ اگر انہیں اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے تو منع کیوں نہیں کر دیتے, منع کر دیں, نہیں جاؤں گی. تو کہنے والے نے کہا یمنعہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محل شاہد ہے کہ ان کا دل تو کرتا ہے غیرت کے مارے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں. اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے, لیکن منع نہیں کیوں کر پاتے؟ یمنعہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی حدیث انہیں صرف روک رہی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کیسے کر لیں؟ یہ ممکن نہیں عمر سے. تو یہ ہے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو بجا لانا, جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکے رہنا, یہ ہے حقیقت میں محبت کی علامت. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کو سچ کر دکھائیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے دیوان میں یہ شعر موجود ہے اور بہت ہی پیارا شعر ہے. یہ فرماتے ہیں لو کان حب تعصی الہ وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع.
اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ اپنے محبوب کی اطاعت بھی کرتے، اس لیے کہ ایک محبت کرنے والا جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ ہے حقیقت میں محبت. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الشافیہ الکافیہ کے اندر، جو کہ نونیہ کے نام سے مشہور ہے، کئی اشعار اس سلسلے میں ذکر کیا ہے جو کہ بہت ہی پیارے اشعار ہیں. فرماتے ہیں شرط المحبت ان توافق من تحب على محبته بلا عصيان فاذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بهتان اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في امكاني وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبة يا اخ الشيطان. یہ بہت ہی پیارے اشعار ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الشافیہ الکافیہ کے اندر بیان کیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ محبت کی شرط یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی محبت ہو ان کی نافرمانی نہ کریں. آپ محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ان کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، تو حقیقت میں آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں. اگر اپنے دعوے میں آپ سچے ہوتے تو ان کی نافرمانی آپ نہیں کرتے. اسی طرح جن کے ساتھ آپ کا محبوب دشمنی رکھتا ہو ان کے ساتھ آپ دوستی بھی نہیں رکھتے، یا جو آپ کے محبوب ہیں ان کے ساتھ آپ دشمنی بھی نہیں رکھتے. کفار و مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اگر کوئی محبت رکھے اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اپنی محبت میں سچا ہے. اگر اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی محبت سچی ہوتی تو اللہ کے رسول کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہی. اسی طرح جو اللہ کے رسول کے محبوب تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، ان کے ساتھ بغض و عداوت کا اظہار نہیں کرتا کبھی. یہ ہے محبت کی علامت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے، جیسے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین جب کوئی کتاب پڑھتے، جیسے حدیث کی کوئی کتاب پڑھیں گے آپ، تو ہر سطر کے اندر ایک دو سطر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جب صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر وہ جاتے تو وہاں سے اپنی نگاہ اٹھا لیتے اوپر، محمد الرسول اللہ، اس کا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے نا، تو اس جگہ پر کیا کرتے؟ اپنی نگاہ وہاں سے کتاب سے اٹھا لیتے اور اوپر دیکھتے ہو کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس طرح کرتے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ لکھا ہوا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اپنی طرف سے میں اللہ کے رسول پر درود بھیج رہا ہوں. دیکھیں نیت کا کتنا فرق ہے، نیت کا کتنا فرق ہے کہ لکھا ہوا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اپنی طرف سے اللہ کے رسول پر درود بھیج رہا ہوں. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ایک نیا عمل ہم نے دیکھا آج، کبھی اس طرح آپ نے آمین نہیں کہا تھا منبر پر چڑھتے ہوئے، تو کیا ماجرا ہے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 3 میں سے ایک سبب کیا ہے کہ کوئی شخص میرا نام سنے اور اس کے بعد مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. یہ جبریل امین میرے پاس آیا اور انہوں نے بد دعا سنائی مجھے کہ ایسا شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، اے اللہ تو قبول کر لے. اب غور کریں کہ یہ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ فرشتوں کے اندر سب سے اونچا مقام ہے ان کا، اور ان کی اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. کیا یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہو سکتی ہے؟ جو دعا کرنے والا جبریل امین ہو اور جن کی دعا پر آمین کہنے والے اللہ کے رسول ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا.
پھر بھی اللہ کے رسول کا نام آئے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں تو ذرا غور کریں کہ کون سی بد دعا ہمارے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے. اس لیے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مختصر جملہ ہے جسے کہنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگتا. لکھیں تو آدھا کیا آدھے سطر سے بھی کم جگہ لگتی ہے. بہت سارے لوگ اتنی بھی محنت نہیں کرنا چاہتے, لکھیں گے محمد اس کے بعد صاد لکھ دیں گے. دیکھا نا آپ نے, نہیں دیکھا؟ یہ بخیلی نہیں ہے, یہ بہت بڑی بخیلی ہے. تدریب الراوی کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک بد دعا نقل کی ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے یہ بدعت ایجاد کی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ کر صرف صاد لکھ دے, اس شخص کا ہاتھ شل ہو جائے. کہ جس شخص نے بدعت ایجاد کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنے کی توفیق نہیں ہوتی, وہ کیا کرتا ہے صاد لکھ دیتا ہے, تو یہ بخیلی ہے. اور اس سے بھی بڑا بخیل ہوا ہے جو درود ہی نہیں پڑھتا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو اس میں 1/4 حصہ آپ کے لیے ہوتا ہے, میں آپ پر درود بھیجتا رہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کر سکو تو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب آدھے دعا میں سے آدھا حصہ میں درود کے لیے خاص کر دوں گا. کہا کہ اس سے بھی زیادہ اگر کر سکو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں تک کہ آخر میں کہا انہوں نے کہ میں صرف اب آپ کے لیے درود ہی بھیجتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی, اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. اگر حقیقت میں تم اس پر عمل کر سکے تو ہر طرح کے غم تمہارے ختم ہو جائیں گے, کوئی ٹینشن تمہاری زندگی میں نہیں رہے گا, اور ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخش دے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے تو اس کی فضیلت بھی اتنی ہے, اور اگر کوئی نہیں بھیجتا تو اس کی وعید بھی بہت سخت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر کہ جب بھی نام آئے فوراً ہم اللہ کے رسول پر درود بھیجا کریں. درود کے جو صیغے احادیث کے اندر وارد ہیں ان صیغوں کا اختیار کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو صیغہ اللہ کے رسول نے سکھا ہے, طریقہ جو سکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا, صحابہ کرام سے جو الفاظ مروی ہے درود کے, بہت سارے لوگوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوتا اور اپنی طرف سے درود کے الفاظ تیار کرتے ہیں. اگر حقیقت میں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی, صحابہ کرام سے محبت ہوتی, تو وہ الفاظ ادا کرتا جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں, جو صحابہ کرام نے سکھائے ہیں. اس لیے ان الفاظ کے ساتھ اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو سب سے مختصر کیا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ صحابہ اکرام جب اللہ کے رسول سے کوئی حدیث روایت کرتے, یا تابعین اعظام جب کوئی حدیث روایت کرتے, کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں تو کیا پائیں گے, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہتا ہے. لکھا رہتا نہیں لکھا رہتا. تو یہ سب سے مختصر لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو کہ سلف صالحین کی پوری جماعت سے ثابت ہے. جتنے بھی روایت حدیث ہیں تمام یہ لفظ ادا کرتے ہیں. تمام محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اسی لفظ کو اختیار کیا کیونکہ یہ مختصر ہے بہت زیادہ. تو اس لفظ کو کم از کم ضرور ادا کریں. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. اس کے بعد تیسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ہے, طریقہ یہ ہے, آپ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بدعتوں سے اجتناب کیا جائے. بدعت کہتے کس کو ہیں؟ خود اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کر دی ہے, بیان کر دیا کہ بدعت کسے کہتے ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ دین کے اندر کوئی بھی شخص نئی چیز ایجاد کرے تو وہ مردود ہے. وہ چیز دینی ہو, دنیاوی نہ ہو. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل ہے, کیمرے ہیں, فون ہیں,
नई बिल्डिंगें हैं, ये सभी तो सहाबा किराम के ज़माने में नहीं थे, अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं, तो तब तो ये भी बिदात हुई। नहीं, इसको बिदात नहीं कहते, दुनिया का कोई शख्स नहीं कहता। अगर 1 मिनट के लिए जदली तौर पर मान भी लें कि ये बिदात है, इसका मतलब कि जो एतराज कर रहा है वो भी इस बिदात के अंदर मौजूद है या नहीं? तो क्या अपने आप के लिए कबूल करेगा वो बिदात है? जदली तौर पर बाद लोग एतराज करते हैं कि ये चीजें भी तो अल्लाह के रसूल के जमाने में नहीं थी, तो ये भी बिदात है। तो अगर हकीकत में 1 मिनट के लग मान भी ले, इसका मतलब कि आप भी बिदाती है, इसका मतलब कि दुनिया का हर शख्स बिदाती है, दुनिया में कोई सुन्नत पर कायम ही नहीं है। तो हकीकत में बिदात का ये माना नहीं है। बिदात का माना सही क्या है, जो कि अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। दीन के अंदर जो भी शख्स कोई नई चीज ईजाद करता है तो वो मरदूद है, वो बिदात है, चाहे उसकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अब गौर करें सहाबा इकराम का एक किस्सा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास 3 सहाबी जाते हैं, क्या पता करने के लिए कि अल्लाह के रसूल की रातें कैसी गुजरती हैं। दिन में तो हमारे सामने होते, हम देख पाते हैं, लेकिन रात का मामला जो है वो बीवियों के साथ खास है, वही देख पाती हैं। तो ये जो वक्त है जो हमारी नजरों से ओझल होता है, उसमें भी सहाबा इकराम की हिर्स होती कि उसमें भी हम अल्लाह के रसूल की इक्तदा करें। अल्लाहु अकबर। यह है हकीकत में मोहब्बत, कि जो कुछ हमारी नजरों के सामने होता है वो तो हम इत्तबा करते ही हैं। जो अल्लाह के रसूल अपने घर में करते हैं, जिनकी खबर आपकी बीवियों के अलावा किसी को नहीं होती, उन चीजों के बारे में भी उनके अंदर ये हिर्स, ये तलब पैदा हुई कि मालूमात हासिल करें और उनमें भी अल्लाह के रसूल की इक्तदा करें। चुनांचे उन्होंने बताया जो कुछ अल्लाह के रसूल रात को करते थे अपने घरों में। तो सहाबा इकराम को लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हमसे मुख्तलिफ है। जैसे आगे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम की मिसालें क्यों देते हो, वो तो बख्शे बख्शाए थे, हम तो गुनहगार हैं। मेरे भाइयों, गुनहगार होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई चीज ईजाद कर लें और कोई ऐसी चीज को दीन बना ले जो कि हकीकत में दीन नहीं है। उन्होंने बयान किया तो इनको बहुत कम लगा ये कि ये अमल बहुत ज्यादा नहीं है, हमें इससे ज्यादा अमल की जरूरत है, तभी हम अल्लाह के पास महबूब बन सकते हैं और हमारी मगफिरत हो सकती है। तो एक ने कहा कि अब मैं रातों को सोऊंगा ही नहीं है, पूरी रात इबादत करते रहूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा अब रोजा ही रखते रहूंगा, कभी अब मैं इफ्तारी नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं अब शादी ही नहीं करूंगा, शादी करने से बच्चे होंगे, बीवी आएगी, बहुत सारे झमेले होंगे, तो इन तमाम झमेलों से दूर रहूं, पूरा का पूरा वक्त इबादत में सर्फ कर सकूं, अब शादी ही नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होकर निकले और कहा कि आप ही लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ। फिर आपने कहा कि मैं रात को सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं, रोजा भी रखता हूं और इफ्तारी भी करता हूं, और मैंने शादियां भी की हुई हैं। उसके बाद फरमाया मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। यह है बिदात की तारीफ। जो भी मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से एराज करने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब नहीं बन सकता, अल्लाह के रसूल के तरीके पर नहीं हो सकता। और अल्लाह के रसूल ने वो 73 फिरक़ों वाली हदीस में क्या कहा कि 72 जहन्नम में सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, एक जमात सिर्फ जन्नत में जाएगी। वो कौन सी जमात होगी? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? हुम मा काना अलैहि अना अल-यौम व अस्हाबी। आज मैं और मेरे सहाबा जिस अकीदा व मनहज पर कायम है, जिस दीन पर कायम है, जो भी इस दीन पर कायम होगा वो सिर्फ निजात पाने वाला होगा। बाकी जो भी इस दीन के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा वो निजात पाने वाला नहीं होगा। अभी मैंने शुरू में कब्र के 3 सवालों का तज़किरा किया था। तीसरा सवाल क्या था? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? अगर हकीकत में हम उसी दीन की इत्तिबा कर रहे हैं जो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए थे, तब तो हम कब्र के अंदर से ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से हमने कोई दीन ईजाद कर दी, ऐसा दीन जो सहाबा किराम जानते ही नहीं थे, ताबईन इज़ाम जानते ही नहीं थे, अइम्मा किराम जानते ही नहीं थे कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद भी मनाया जाता है। ये भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का एक तरीका है। ना सहाबा किराम को वो इल्म था, ना ताबईन को, ना तबे ताबईन को, ना अइम्मा किराम को। आप कुतुब सित्ता पूरा उठा के देख ले, कहीं पर कोई ईद मिलाद का तज़किरा है? अगर ये भी मोहब्बत का कोई तरीका होता, ये भी दीन होता, तो क्या इनसे उलझन रह सकता था?
یہ بدعت کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بدعت کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، حوض کوثر پر پہنچیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے لیے، بہت سارے لوگوں کو روک دیا جائے گا، آنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے امتی امتی، میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ، انہیں آنے دو۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی چیزیں ایجاد کر لی تھی، آپ کو ابھی خبر نہیں ہے۔ جب اس طرح بتائیں گے تو کیا کہیں گے اللہ کے رسول؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان تمام لوگوں کو دھتکارو، دور کرو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو یہ بدعت کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک علامت یہ ہے کہ ہم بدعتوں سے دور رہیں۔ اگر کوئی بدعتوں کے اندر گرفتار ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، تو یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اگر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی طریقہ ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے کی ہوتی اس کو۔ اگر آپ اس کو اللہ کی قربت کا کوئی ذریعہ سمجھتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں، ایسا دین جس کے بارے میں صحابہ کرام کوئی خبر نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اس طرح کی جو بھی چیز آپ کی زندگی میں آئے، اگر محبت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تو اچھی طرح اس کی جانچ پرکھ کر لیں کہ کیا حقیقت میں صحابہ کرام بھی جانتے تھے اس چیز کو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام بھی جانتے تھے اس چیز کو، یہ بھی دین ہے، یہ بھی محبت کا کوئی طریقہ ہے۔ اگر وہ نہیں جانتے تو حقیقت میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہمیں یہاں پر اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر زندگی بھر ہم خطبے میں سنتے رہیں اور اس کے باوجود بھی وہ طریقہ ہمیں پسند نہ آیا اور کوئی دوسرا طریقہ ہم ایجاد کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سچی محبت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول ان سے حد درجہ محبت کرتے تھے، تصور سے باہر محبت کرتے تھے، بلکہ اپنی پوری امت سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اس نعمت کو بیان کرتے ہوئے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول راتوں کو سجدے میں گر کر زار و قطار روتے تھے امت کے لیے۔ اپنے صحابہ سے ایسی محبت تھی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ غزوہ احد کا تذکرہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا، جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، اللہ کے رسول زندگی بھر ان صحابہ کرام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے رہے۔ صرف زندگی میں نہیں، وفات کے بعد بھی ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے رہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کتنی محبت کرتے تھے اپنے صحابہ کرام سے۔ تو صرف اللہ کے رسول نے محبت ہی نہیں کیا، ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ آج حالت کیا ہے بہت سارے لوگوں کی؟ انہی صحابہ کرام کو جن کے واسطے سے ہمیں یہ دین ملا ہے، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، ان کے تعلق سے نازبہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی معاملے میں تو میں ہو گئی۔ وہ بھی انسان تھے اور بشری تقاضے کے تحت ان سے بھی بسا اوقات شیطانی چکر میں پڑ کر بعض لغزشیں ہو جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ان گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے بہت ساری آیات کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے تعلق سے زبان طعن دراز کرنا یہ ایمان کے اندر، صرف محبت کے اندر نہیں، ایمان کے اندر کمی کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو کوئی اگر گالی گلوچ کرتا ہے تو گویا کہ اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ تو ان دو صحابہ اکرام کے درمیان کسی مسئلے پر کچھ انبن ہو گئی۔ خالد بن ولید جن کا لقب کیا ہے؟ سیف اللہ،
بہت ہی جلیل القدر صحابی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف ممالک کا ملکوں کو انہوں نے فتح کر ڈالا, اسلام کے اندر داخل کر دیا. اتنے جری صحابی تھے, اتنے بڑے سپہ سالار تھے. بلکہ ابھی جنگ احد کا جو تذکرہ ہوا نا, بعد میں دشمنوں کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا, اس کے سپہ سالار کون تھے؟ یہی خالد بن ولید تھے, جو اب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے. اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بہادر تھے اور کتنے بڑے سپہ سالار تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اسلامی فتوحات بہت ہی دور دور کے علاقوں تک پھیل گئی, تو بہت بڑے سبب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہاں تک کہ آخر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے صرف اس ڈر سے کہ لوگوں کے اندر یہ بدعقیدگی پیدا نہ ہو جائے کہ جہاں خالد بن ولید رہیں گے وہاں ہم ہار ہی نہیں سکتے. تو لوگوں کے اندر یہ بدعقیدگی پیدا نہ ہو جائے, اس نے ان کو معزول کر دیا تھا. تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی, لیکن عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں ان کا مقام چھوٹا ہے. عبد الرحمن بن عوف السابقون الاولون میں سے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا مقام و مرتبہ ان سے کہیں بلند ہے, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دی تھی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واحد صحابی ہیں جن کی امامت میں اللہ کے رسول نے خود نماز ادا کی ہے. دو صحابی ایسے ہیں جن کی امامت میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے. ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے ہیں کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے عبد الرحمن بن عوف ان کا مقام. تو دونوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی, تو میں ہو گئی. خالد بن ولید کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا لا تسبوا اصحابی, کہ میرے صحابہ اکرام کو گالی نہ دو, میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. اس ذات کی قسم, فوالذی نفسی بیدہ, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو انفق احدکم مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی, ایک صحابی کو ہی کہہ رہے ہیں, ہم جیسے عام لوگوں کو نہیں, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے. آپ میں سے کوئی عمرہ کیا, حج کیا, مدینہ دیکھا, احد پہاڑ دیکھا, کتنا بڑا ہے؟ بہت ہی وسیع ہے, بہت ہی طویل ہے. جہاں پر جنگ ہوئی ہے صرف وہ جگہ نہیں ہے احد پہاڑ, وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے, بہت ہی طویل ہے. تو اس پہاڑ کے برابر اگر سونا ہو, اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی پوری دنیا کی دولت آپ کہہ سکتے ہیں, بلکہ پوری دنیا کی دولت بھی شاید کم پڑ جائے احد پہاڑ کو سونے کے برابر کرنے کے لیے. اگر پوری دنیا کی دولت کو اکٹھی کر دی جائے تب بھی یہ پوری دولت مل کے احد پہاڑ کے برابر سونے کے بقدر نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, اور دوسرا بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے, تب بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے عام لوگوں کا صحابہ اکرام کے ساتھ موازنہ. بلکہ یہ خطاب جو کیا تھا اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو ہی کیا تھا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس کے باوجود آج بعض لوگوں کی حالت ہے, آج بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان صحابہ اکرام پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں, ان کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات استعمال کرنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کی محبت ہوتی تو کبھی بھی آپ یہ گوارا نہیں کرتے. اس لیے صحابہ اکرام کے تعلق سے بہت ہی محتاط انداز میں, جس طرح اللہ کے رسول کے تعلق سے ضروری ہے, اسی طرح صحابہ اکرام کے تعلق سے ضروری ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جس سے اس سے یہ شبہ بھی پیدا ہوتا ہو کہ اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام کی آپ توہین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. تو یہ موضوع کافی طویل ہے, اور جو باتیں بیان کی گئی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا. یہ ایک مومن کی صفت ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے
اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ایمان کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے دل کے اندر ایمانی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نصیحت کرو، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم جانتے بھی ہیں، لیکن جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ چیز تازہ ہو جاتی ہے، ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں انہیں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اور جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت پر وفات ہو، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔